یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 42۔ چونکہ چھٹی کا دن تھا تو وہ عبید اللہ کے ساتھ گروسری اور دیگر اشیاء لینے بازار آئی تھی۔ عائشہ کو اس نے اسٹالر پر بٹھا رکھا تھا، تھیلے عبید اللہ نے پکڑ رکھے تھے۔ امان بور ہوتا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پاپا مجھے بیٹ اور بال خریدنا ہے۔ کریانہ اسٹور سے سامان لینے کے بعد وہ لوگ کھلونوں اور کھیلوں کے سامان کی دکان کے سامنے سے گزرے تو امان نے ضد کرنے والے انداز میں عبید اللہ کی طرف دیکھا۔ وہ جو شاپنگ کے بعد کھلے پیسے والیٹ میں واپس رکھ رہے تھے، امان کی فرمائش پر انہوں نے ایک نظر بچے ہوئے پیسوں کو دیکھا۔ خریداری کے بعد ان کے پاس بس یہی پیسے بچے تھے۔ مانی ہم بیٹ اور بال اگلے ماہ خرید لیں گے۔ ان کا پیار سے بہلانے والا انداز تھا۔ نہیں پاپا، آج مجھے بڑا والا نیا بیٹ چاہیے، وہ جواباً زیادہ ضدی انداز میں بولا۔ مانی بچوں کی طرح ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالوں اور بیٹ کا ڈھیر لگا رکھا ہے تم نے گھر پر۔ اسے ضد کرتا دیکھ کر حمیرہ نے ذرا سختی سے ڈانٹا۔ امان کا موڈ بگڑ گیا۔ بھئی ایسے ڈانٹو تو مت میرے بیٹے کو۔ میں اپنے بیٹے کو 1 تاریخ کو جیسا بیٹ اور بال وہ کہے گا ویسا لا کے دوں گا، اوکے مانی؟ عبید اللہ نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وعدہ کیا۔ وہ ان کے وعدے پر خوش نہیں ہوا تھا، اسے تو بیٹ ابھی چاہیے تھا۔ جیپ کے قریب پہنچ کر عبید اللہ گروسری کے تمام تھیلے پچھلی سیٹ پر رکھنے لگا، جبکہ وہ ناراضگی سے منہ پھلائے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ واپسی پر راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ عبید اللہ گاڑی کے انجن پر جھکے مسئلہ سمجھنے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمیرہ عائشہ کو گود میں لیے باہر اتری۔ اس نے فکر سے پوچھا، پیچھے سے امان بھی اتر آیا تھا؟ کیا ہوا عبید، فالٹ سمجھ آیا کیا؟ نہیں یار، لگتا ہے کسی مکینک کو ہی بلا کے لانا پڑے گا۔ عین سورج کے نیچے کھڑا ہونے کی وجہ سے عبید اللہ پسینے سے شرابور ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھ سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولے، میری غلطی ہے، گاڑی سروس، ٹیوننگ اور آئل چینج مانگ رہی تھی۔ میں نے 1 تاریخ کے انتظار میں سوچا کسی نہ کسی طرح یہ 15-20 دن نکال لیتے ہیں۔ چونکہ فیملی کو دھوپ اور گرمی میں سڑک پر لے کر کھڑے تھے، اس لیے شرمندہ بھی ہو رہے تھے اور کچھ پریشان بھی۔ اب کیا کریں گے؟ ابھی حمیرہ پریشانی سے یہ کہہ ہی رہی تھی کہ سڑک پر سے میر فاروق کی انتہائی شاندار اور لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی گزری تھی۔ میر فاروق خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھے، علی بخش ان کے برابر میں بیٹھا تھا۔ میر فاروق نے ان کو دیکھ کے گاڑی ریورس کی اور کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ حمیرہ اور عبید اللہ نے چونک کے ان کی گاڑی کو دیکھا۔ سب خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اس طرح کیسے کھڑے ہیں؟ لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں پر سے سن گلاسز اتارتے ہوئے بولے، جی فاروق صاحب۔ عبید اللہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ان کی جانب بڑھے۔ میر فاروق دروازہ کھول کے گاڑی سے اترے۔ انہیں اترتا دیکھ کے علی بخش بھی فوراً اترا۔ حمیرہ نے چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ کر لیا۔ اس روز سالگرہ پر میر فاروق کی باتیں سننے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ میر فاروق اسے شادی شدہ اور بچوں کی ماں دیکھنے کے باوجود بھی اس پر غلط نظر رکھتے تھے، اس لیے اب وہ انہیں ہر ممکن حد تک نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گروسری کرنے نکلے تھے، واپسی میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ لوگ میرے ساتھ آ جائیں، آپ لوگوں کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، گھر ہی جا رہے ہیں نا آپ لوگ؟ میر فاروق بہت دوستانہ اور اپنائیت بھرے انداز میں بولے۔ جی ہاں لیکن عبید اللہ نے تکلفاً انکار کرنے کی کوشش کی، مگر میر فاروق ان کا جملہ کاٹ کے فوراً بولے، آپ کی گاڑی علی بخش ٹھیک کروا کے لے آئے گا۔ پھر عبید اللہ کو انکار کا موقع دیے بغیر وہ جلدی علی بخش کو ہدایت دینے لگے، علی بخش، عبید اللہ صاحب کا سامان نکال کے گاڑی میں رکھو۔ آپ کو زحمت ہوگی فاروق صاحب۔ عبید اللہ کو تھوڑا برا فیل ہو رہا تھا۔ زحمت کیسی؟ تکلف نہ کریں اور گاڑی کی فکر بھی نہ کریں، میرا مکینک بڑا ماہر ہے، علی بخش آپ کی گاڑی اسے ٹھیک کروا کر لے آئے گا۔ میر فاروق کے اصرار پر عبید اللہ مزید انکار نہیں کر سکے۔ حمیرہ میر فاروق کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اس وقت صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ عبید اللہ نے اپنی گاڑی کی چابی علی بخش کو پکڑائی۔ علی بخش ان کے گروسری کے تھیلے ان کی جیپ سے نکال کر میر فاروق کی گاڑی کی ڈگی میں رکھنے لگا۔ حمیرہ بچوں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ چونکہ میر فاروق نے حمیرہ اور عبید اللہ کو گاڑی میں لفٹ اس لیے دی تھی کہ مزید حمیرہ اور اس کی فیملی کے قریب ہو سکیں، اس لیے ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے عبید اللہ کی جانب دیکھ کر پوچھا، لگتا ہے آپ لوگ کچھ خریداری وغیرہ کرنے نکلے تھے؟ جی بس ذرا گھر کا سامان، گروسری وغیرہ، عبید اللہ خوش اخلاقی سے بولے تھے۔ آپ مل گئے، ورنہ اچانک گاڑی خراب ہو جانے پر بچوں کے ساتھ کافی مشکل ہو جاتی۔ وہ میر فاروق کے شکر گزار تھے۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے عبید صاحب، اور پھر آپ لوگوں سے تو پرانی تعلق داری ہے، آپ کی بیگم آخر کو میری پرانی دوست اور کلاس فیلو رہی ہیں۔ مرر میں ایک نظر حمیرہ کی طرف دیکھ کر میر فاروق بولے۔ بظاہر لہجہ پرخلوص اور دوستانہ تھا، مگر حمیرہ کو ان کا پرانی دوستی کا حوالہ دینا برا لگا تھا۔
اس کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی ہلکی سی ناگواری ابھری تھی۔ ویسے آپ کی گاڑی کی جو حالت ہے وہ تو اسی طرح ایسے ہی اچانک کبھی بھی کہیں بھی بند ہو سکتی ہے۔ آپ نئی گاڑی لے لیں، کسی اچھے میک اور ماڈل کی۔ یوں بھی اس طرح کی جیپ آج کل کون چلاتا ہے؟ اس طرح کی گاڑیاں تو میرا خیال ہے اب میوزیم میں ہی سجائی جاتی ہوں گی۔ وہ ہنس کے بے تکلفی سے بولے۔ عبید اللہ ان کی بات پر شرمندہ ہو کر کچھ کھسیانہ سا ہوئے۔ حمیرہ کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اپنے شوہر کی بے عزتی اور اسے اس کی کم مائیگی کا احساس دلانا اسے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ ہمیں ایسی ہی گاڑی رکھنے کا شوق ہے، ہم اسی طرح کی جیپ پسند کرتے ہیں، حمیرہ نے کہا۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ تو، میر فاروق جواباً ہنس کے بولے۔ انہوں نے ایک نظر گردن گھما کے حمیرہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر خفگی اور ناراضگی رقم تھی۔ پھر امان کی طرف دیکھا۔ آج مانی بیٹا بڑا چپ ہے۔ اس دن نور کی برتھ ڈے پر تو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ موضوع بدلتے ہوئے وہ بولے۔ ناراض ہیں صاحبزادے؟ عبید نے گردن گھما کے ایک نظر بیٹے کو دیکھا۔ ارے بھائی، وہ کیوں؟ بازار میں ان کی فرمائش پوری نہیں کی گئی اس لیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میر فاروق کو اس کی ناراضگی کی وجہ بتائی۔ وہ سیدھے سادے سچے دل کے انسان تھے۔ انہیں میر فاروق کی بد نظری اور اپنے لیے حقارت بھری ٹون کا احساس ہی نہیں ہوا جیسے حمیرہ کو ہوا تھا۔ ارے کیا چاہیے تھا مانی بیٹا کو؟ میر فاروق نے گردن گھما کے مصنوعی قسم کے پیار سے امان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نیو بیٹ اور بال انکل، لیکن مما پاپا نے نہیں دلایا۔ پاپا بولے فرسٹ کو جب سیلری آئے گی تب دلائیں گے۔ امان معصوم غفگی سے بولا۔ بیٹے کی بات پر عبید اللہ بری طرح شرمندہ ہوئے۔ حمیرہ نے امان کو گھور کے دیکھا۔ او ہو، یہ تو بچے کے ساتھ زیادتی کر دی آپ لوگوں نے۔ میر فاروق کو جیسے ایک بار پھر عبید اللہ کی بے عزتی کرنے کا سنہرا موقع مل گیا تھا۔ بیٹا، آپ کو بیٹ اور بال میں لا کر دوں گا، بلکہ پوری کرکٹ کٹ لا کے دوں گا، جس طرح کی کرکٹرز کے پاس ہوتی ہے نا، بالکل ویسی۔ آپ پاپا کو سیلری ملنے کا انتظار کرنے دیں، آپ کے یہ انکل ہیں نا، ہم اپنے بیٹے کو کل ہی کرکٹ کٹ لا کے دیں گے۔ وہ بظاہر امان سے پیار و محبت سے بولے، مگر در پردہ مقصد عبید اللہ کی انسلٹ کرنا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی بے جا ضدیں پوری نہیں کرتے۔ حمیرہ سنجیدگی اور قدر سختی سے بولی تھی۔ میر فاروق نے اسے دیکھا۔ حمیرہ کے کسی حد تک روڈ اور سختی لیے جواب پر عبید اللہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، گردن گھما کے آنکھ کے اشارے سے اس کو اس کے سخت لہجے کا احساس دلایا، پھر سر واپس سیدھا کیا۔ سامنے ان کا کاٹیج نظر آ رہا تھا۔ بس یہ سامنے ہی ہمارا گھر ہے۔ عبید اللہ کاٹیج کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ یہ والا؟ میر فاروق نے بغور اس چھوٹے سے کاٹیج کو دیکھا تھا۔ جی۔ عبید اللہ سادہ سے انداز میں گردن ہلا کے بولے۔ اچھا، تو یہ گھر ہے آپ لوگوں کا، یہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ میر فاروق نے تحقیر بھری نظروں سے کاٹیج کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے گاڑی روکی۔ بظاہر لہجہ نارمل تھا۔ جی۔ آئیے اندر تشریف لائیں، ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ گاڑی سے اترتے ہوئے عبید اللہ نے انہیں دعوت دی۔ میر فاروق بھی گاڑی سے اتر آئے اور ڈگی سے ان کا سامان نکالنے لگے۔ آج نہیں، اس وقت تو ذرا جلدی میں ہوں، پھر کبھی ضرور حاضر ہوں گا، شکریہ۔ تھیلے عبید اللہ کو تھماتے ہوئے وہ مسکرا کے بولے۔ حمیرہ بچوں کے ساتھ ذرا الگ تھلگ سی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر میر فاروق کے لیے واضح ناگواری پھیلی تھی۔ وہاں تو حمیرہ کچھ نہیں بولی، مگر کچن میں گروسری کے لیے لایا سامان رکھتے ہوئے اس نے خفگی سے امان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ 11 سال کے ہو گئے ہو امان، اب اتنے چھوٹے سے نہیں ہو آشو جتنے، جو تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ کس کے سامنے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اسے امان سے زیادہ غصہ تو میر فاروق پہ تھا، مگر چونکہ اس پر غصہ اتار نہیں سکتی تھی تو اب سارا غصہ امان پر اتار رہی تھی۔ وہ گردن لٹکائے منہ بسوڑ کے ماں کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ ارے ارے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میرے بیٹے کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں مما؟ عبید اللہ کچن میں آتے ہوئے بولے۔ انہوں نے بیٹے کو منہ بسوڑے اور حمیرہ کو اسے ڈانٹتے دیکھ لیا تھا۔ باپ کو حمایتی پا کے امان نے مزید شکل رونے والی بنا لی، مگر حمیرہ سخت لہجے میں تھی اور اس ٹائم اتنے غصے میں تھی کہ بیٹے کی روتی شکل پر بھی بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ آپ بیچ میں نہ بولیں عبید، اتنا بڑا ہو گیا، ذرا عقل نہیں ہے اسے، لے کے آپ کو اور مجھے فاروق کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ حمیرہ نے پہلے انہیں ٹوکا، پھر دوبارہ سے امان کو گھورا۔ وہ ڈر کے عبید اللہ کے پیچھے چھپا۔ کون سی فرمائش پوری نہیں کرتے آپ اس کی؟ اسے ڈاگ چاہیے تھا، آپ اس کے لیے اتنا مہنگا پپی خرید کے لے کے آ گئے، مگر یہ ہے کہ بچہ ہے یار، جانے دو، بچپنا اسی کا تو نام ہے۔ ہم بڑے عزت بھرم اور انا میں الجھے رہتے ہیں، بچوں کا تو ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں، بچے من کے سچے، جو دل میں وہ زبان پر۔ عبید اللہ نے اس کی بات کا نرمی سے جواب دیا، پھر امان کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں مانی، اٹس اوکے، مما کو ایسے ہی غصہ آ گیا، تم جا کے شیرو کے ساتھ کھیلو۔ امان کو مزید ڈانٹ ڈپٹ سے بچانے کے لیے وہ اسے وہاں سے بھیج رہا تھا۔ جی پاپا۔ وہ گردن لٹکائے کچن سے باہر آ گیا، مگر دروازے کے پاس رک کر ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔
کیا ہوا ہے حمیرہ؟ اس طرح سے تو تم کبھی مانی کو نہیں ڈانٹتی، کس وجہ سے موڈ آف ہے؟ عبید اللہ نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے میر فاروق کے اوپر شدید غصہ ہے عبید، وہ کون ہوتا ہے ہماری گاڑی کا مذاق اڑانے والا؟ اس کے لیے لہجے میں غصہ تھا، وہ بہت چڑی ہوئی تھی۔ تم بڑے ہوگے تو اپنے گھر کے ہوگے، ہم تمہارا دیا نہیں کھاتے جو تم ہمارے گھر یا ہماری گاڑی کا مذاق اڑاؤ۔ ریلیکس حمیرہ۔ عبید اللہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اسے کچن والی میز کے آگے بنی بینچ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس میں اتنے غصہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اور ویسے انہوں نے سچ تو کہا، ہماری گاڑی کی جو حالت ہے وہ اب میوزیم میں رکھے جانے والی ہی ہے۔ اپنی گاڑی کا خود مذاق اڑا کے وہ زور سے ہنسے۔ آپ ہنس سکتے ہیں اس کی اس بدتمیزی پر، مگر مجھے بہت غصہ ہے عبید، ہمارے گھر کو دیکھ کے کیسی طنزیہ ٹون میں بولا تھا، اچھا یہ ہے تم لوگوں کا گھر؟ حمیرہ جذباتی ہو کے بولی تھی۔ عبید اللہ مسکراتی نظروں سے اپنی غصے میں آگ بگولا ہوتی بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہی ہے ہمارا گھر، تمہاری طرح کا عالیشان محل نہیں ہے ہمارا، مگر ہم اپنے حال میں مگن اور بہت خوش ہیں۔ حمیرہ جل کلس کے طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ تم خواہ جذباتی ہو رہی ہو حمیرہ، ایک تو اس بیچارے نے ہمیں لفٹ دی اور تم ہو کے بجائے اس کا احسان ماننے کے مسلسل انہیں برا بھلا بولے چلی جا رہی ہو۔ عبید ہنس کے بولے، کوئی احسان نہیں کیا، آپ سب کو اپنی طرح سمجھنا چھوڑ دیں عبید، وہ ہماری انسلٹ کر رہا تھا، سارے راستے ہماری کم حیثیت ہونے کو جتا رہا تھا۔ حمیرہ خفگی سے بولی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میر فاروق کی اس پر غلط نظر تھی اور وہ جان بوجھ کر عبید اللہ کو بے عزت کرتا تھا، مگر یہ سب بات وہ عبید اللہ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، اس لیے مصلحتاً چپ ہو گئیں۔ اچھا چلو چھوڑو نا حمیرہ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انہیں اپنے روپے پیسے پر ذرا زیادہ غرور ہوتا ہے۔ تمہاری نیلوفر بھابھی سے دوستی ہے نا، تم فاروق صاحب کی وجہ سے اپنی دوستی کیوں خراب کر رہی ہو یار؟ عبید اللہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو اب مجھے مسکرا کے دکھاؤ، میری حسین بیوی مجھے اس طرح منہ بنائے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حمیرہ کی ٹھوڈی کو چھوا۔ حمیرہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اگلے روز حمیرہ کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے امان کو آواز دی، مانی دروازے پہ دیکھو کون ہے؟ امان سیڑھیوں سے کودتا پھلانگتا نیچے آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میر فاروق کھڑے تھے، ان کے پیچھے علی بخش خوب لدھا بندھا کھڑا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام مانی، کیسے ہو؟ لہجے میں پیار اور نرمی لاتے ہوئے میر فاروق بولے۔ فائن انکل، کہتے ہوئے امان نے انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ سامان اندر رکھ دو علی بخش۔ میر فاروق نے جھوٹا سا پیار ظاہر کرنے کے لیے اس کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے علی بخش بھی اندر آیا۔ کون ہے مانی؟ حمیرہ کچن سے بولتی باہر نکل آئیں۔ میر فاروق کو یوں اچانک دیکھ کے چونکی، پھر سنجیدہ چہرے کے ساتھ سامنے آئیں۔ ہائے حمیرہ۔ میر فاروق اسے دیکھ کے مسکرائے۔ السلام علیکم۔ اس نے پرتکلف سے جواباً سلام کیا۔ اس دوران علی بخش اپنے ہاتھوں میں موجود ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز اور گفٹ بیگز میز پر رکھنے لگا۔ حمیرہ کی آنکھوں میں واضح ناگواری ابھری۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میر فاروق کو دیکھا۔ اس کی ناگواری محسوس کرنے کے باوجود بھی میر فاروق ڈھیٹ بن کے کھڑے رہے۔ مکینک کے پاس سے تم لوگوں کی گاڑی ٹھیک ہو کے آ گئی تھی، میں وہ پہنچانے آیا تھا۔ انہوں نے گاڑی کی چابی حمیرہ کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، لیکن آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں تھی، گاڑی تو آپ کسی ملازم کے ہاتھ بھی بھجوا سکتے تھے۔ بظاہر لہجہ مہذب ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں طنز نظر آ رہا تھا۔ علی بخش سارا سامان رکھ کے مالک کی آنکھ کا اشارہ پا کے باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ مین دروازہ ٹھیک سے بند کر کے نہیں گیا، اس لیے دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا۔ آپ کیا ہو گیا بھائی، اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہارا پرانا دوست ہوں۔ میر فاروق دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولے۔ آپ میرے پرانے کلاس فیلو ہیں، حمیرہ سخت انداز میں بولی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، ایک مرد کی خود پر بری نظر پہچان سکتی تھی، اس لیے اس کا انداز اچھا خاصا تلخ اور حدق آمیز سا ہو گیا تھا۔ یعنی ہم سے دوستی ختم؟ میر فاروق اس بات اور رویے کا اثر لیے بغیر فلرٹ کرنے والے انداز میں بولے۔ اوکے۔ حمیرہ سختی لیے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے انہیں اخلاقاً بھی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں نے سوچا گاڑی پہنچانے کے بہانے تم سے اور بچوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اس لیے خود چلا آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ امان وہیں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں گھوم پھر کے بار بار کرکٹ کٹ اور کھلونوں چاکلیٹ باکسز پر جا رہی تھیں۔ اس زحمت کے لیے شکریہ، عبید آپ سے رابطہ کر کے گاڑی ٹھیک ہونے میں جو پیسے لگے ہیں وہ آپ کو بھجوا دیں گے۔ یہ کیسی غیروں والی بات کر دی تم نے؟ مجھ سے دوستی ختم کر دی؟ نیلوفر کی دوست تو ہو نا تم؟ میر فاروق مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ سب کیا ہے؟ حمیرہ نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تحفوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بچوں کے لیے کچھ تحفے، کھلونے، چاکلیٹس وغیرہ؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ یہ لے جائیے۔ میں نور کے لیے کھلونے لے رہا تھا، تمہارے بچوں کے لیے بھی لے لیے، اس میں کیا بری بات ہے؟
بولتے ہوئے انہوں نے امان کی طرف دیکھا۔ مانی بیٹا یہ دیکھو، میں نے تم سے پرومس کیا تھا نا تمہارے لیے کرکٹ کٹ لے کے آؤں گا، دیکھو تمہارے لیے کرکٹ کٹ بھی لی ہے میں نے۔ انہوں نے شفقت سے امان کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلا کے اسے کرکٹ کٹ دکھائی۔ حمیرہ کے اندر شدید غصہ ابھر آیا تھا جسے وہ بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ شیرو دم ہلاتا امان کے پاس آ کے رکا۔ امان للچائی نظروں سے کرکٹ کٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو صرف ماں کے غصے کا خوف تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کرکٹ کٹ اٹھا لے۔ ہمیں آپ کے ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے فاروق صاحب، مانی کے پاس پہلے ہی بہت کھلونے اور سپورٹس گڈز ہیں۔ ویسے بھی گفٹ دینے کے لیے کوئی موقع ہونا چاہیے، بے موقع نہیں۔ ہمارے ہاں بے موقع گفٹ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ بے موقع گفٹ دے کے یا تو سامنے والے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا زیر بار۔ حمیرہ کا لہجہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ دو ٹوک، سخت اور تلخ ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر میر فاروق کو فاروق صاحب اور آپ کہہ رہی تھی تاکہ اسے جتا سکے کہ وہ اب اس سے کوئی دوستی نہیں رکھنا چاہتی۔ شیرو کو ات کھلے دروازے سے باہر جاتا دیکھ کر امان کا دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے بھاگا۔ علی بخش داخلی دروازے کے باہر الرٹ سا کھڑا تھا۔ گارڈن اور سڑک کی طرف اس کی پشت تھی۔ امان اس کے قریب سے بھاگتا گارڈن میں آیا، لیکن لکڑی کی بار کا دروازہ جو کھلا رہ گیا تھا، شیرو بھاگتا اس سے باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ہی سڑک پر آیا، سامنے سے آتی نیلوفر کی گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچا۔ نیلوفر ڈرائیونگ سیٹ پر تھی۔ انہوں نے بے اختیار گاڑی کی رفتار ہلکی کی تھی۔ برابر میں نوراللہ اور پیچھے بوا جی بیٹھی تھی۔ شیرو رک جاؤ شیرو، امان نے جلدی سے دوڑ کر شیرو کو گود میں اٹھا لیا۔ مانی، اسے دیکھ کے نوراللہ نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہلایا۔ اینا، امان نے بھی جواباً اسے گرم جوشی سے ہاتھ ہلایا۔ کاٹیج کے قریب گاڑی روکتے ہوئے نیلوفر کی نظر باہر کھڑی میر فاروق کی جیپ پر پڑی تھی۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ ماما، بابا جان کی کار، ماما، مانی کے گھر پر بابا جان کی کار ہے۔ جیپ دیکھ کے نوراللہ نے چہک کر نیلوفر کو متوجہ کیا، مگر نیلوفر کی آنکھوں میں دکھ، بے اعتباری اور صدمہ سب بیک وقت ابھرے تھے۔ بوا جی بھی اس وقت حیران سی تھی کہ میر فاروق کی گاڑی یہاں کیا کر رہی ہے۔ امان شیرو کو گود میں اٹھائے ان کی گاڑی کی جانب بڑھا، مگر نیلوفر نے اس کے پاس آنے سے پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ سب غصے، صدمے اور دکھ میں گاڑی تیز سپیڈ میں بھگا لے گئی تھی۔ وہ حیران سا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اسے نیلوفر کا اندر آئے بغیر یوں چلے جانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ علی بخش کی چونکہ یہاں پشت تھی، اس لیے اسے نیلوفر کے وہاں آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میر فاروق نے حمیرہ کو ناراض ہوتا دیکھ کر سلجھ و انداز اپنایا۔ تم پتہ نہیں کیوں برا مان رہی ہو، میں تو بڑے اچھے دل اور خلوص سے کچھ تحفے تمہاری فیملی کے لیے لایا تھا۔ بہت مہربانی ہوگی فاروق صاحب، آپ یہ تحفے واپس لے جائیں۔ حمیرہ اپنا غصہ کنٹرول کرتی سرد و سپاٹ انداز میں بولی، اس طرح قیمتی تحفے دے کر آپ ہمیں ہمارے کمتر ہونے کا احساس دلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تم مجھے دوست مانو یا نہ مانو، میں تمہیں اپنی دوست مانتا ہوں حمیرہ۔ تمہیں یہ معمولی مڈل کلاس لائف گزارتا دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میر فاروق ایسے بولے جیسے وہ واقعی حمیرہ کے سب سے بڑے مخلص دوست اور ہمدرد تھے۔ وہ اس کو محرومیوں بھری زندگی گزارتا دیکھ کے دکھی ہوتے تھے، مگر ان کی باتوں کا حمیرہ پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ ہماری یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی حمیرہ وزیر علی خان، جس کے ساتھ کے لیے یونیورسٹی کا ہر اچھے سے اچھا اور امیر سے امیر لڑکا مرتا تھا، وہ اتنی محرومیوں بھری زندگی گزار رہی ہے۔ آپ اپنی حدود کراس کر رہے ہیں فاروق صاحب۔ میری زندگی کے بارے میں کامنٹس پاس کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ میں اپنی لائف میں کتنی خوش ہوں یہ بھی میں آپ کو بتانا ہرگز ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ انتہائی تلخ اور سخت لہجے میں بولی تھی۔ تم کیا تھی حمیرہ؟ سب سے حسین، سب سے شاندار، سب سے برتر۔ کہاں سے اٹھ کے کہاں آ گئی؟ تم آسمان تھی، زمین پر کیوں آ گئی؟ تمہیں تو کسی عالیشان محل میں ہونا چاہیے تھا۔ اس دڑوے میں تمہارا دم نہیں گھٹتا۔ میر فاروق اس کے نزدیک آتے ہوئے بولے، مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں عبید اللہ میں نظر کیا آیا؟ وہ مڈل کلاس ذہنیت والا بندہ جو تمہاری معمولی سے معمولی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی پہلی تاریخ کا انتظار کرتا ہے، وہ تھا تمہاری چوائس، تمہارا انتخاب؟ اسٹاپ اٹ فاروق، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ حمیرہ کا چہرہ یکدم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بولی، اپنے شوہر کے متعلق میں تمہاری کوئی بدتمیزی بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ وہ انتہائی غصے اور نفرت سے میر فاروق کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے ناراض ہوتا دیکھ کر میر فاروق پریشان ہو گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہسبینڈ کی انسلٹ کرنے کی؟ عبید اللہ میری محبت، میرا فخر ہیں۔ خبردار ان کے متعلق ایک برا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ اب آپ میرے گھر سے جا سکتے ہیں۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حمیرہ تم؟ میر فاروق نے کچھ بولنا چاہا، مگر حمیرہ نے ان کا جملہ درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ میں تمہیں ایک شریف اور اچھا آدمی سمجھتی ہوں فاروق، مجھے میری رائے بدلنے پر مجبور مت کرو۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟
وہ انتہائی سختی، نفرت اور غصے سے بولی، اپنے تحفے اٹھاؤ اینڈ جسٹ لیو مائی ہاؤس. تم خواہ ناراض ہو رہی ہو. اوکے، میں ابھی چلا جاتا ہوں. میر فاروق سنجیدگی سے بولتے دروازے کی جانب بڑھے. انہیں مصلحت اسی میں نظر آئی کہ فی الحال یہاں سے چلے جائیں. گڈ بائے بیٹا. اندر آتے امان کو دیکھ کے وہ پیار سے بولے. گڈ بائے انکل. شیرو کو گود میں اٹھائے اس نے مسکراتے ہوئے میر فاروق کو جاتے دیکھا. پھر پلٹ کر ماں کو دیکھا جو غصے میں بھری کھڑی تھی. غصے کی وجہ سے اس کا سانس بھی تیز تیز چل رہا تھا. وہ للچائی نظروں سے کرکٹ کٹ کو دیکھتا اس کے پاس آیا. کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی امان. کرکٹ کٹ کے بیگز کی جانب اس کا ہاتھ بڑھتے دیکھ کر حمیرہ غصے سے بلند آواز میں بولی. وہ سہم گیا. مما لیکن. وہ منمنایا. میں نے کہا ہے نا اسے چھوڑ دو، اپنے روم میں جاؤ. حمیرہ نے اسے سختی سے گھورا. پھر عبد الرحمن بابا کو آواز دی. عبد الرحمن بابا، عبد الرحمن بابا. جی بیٹا. اندر کہیں سے نکل کر عبد الرحمن بابا وہاں آئے. یہ سارا سامان یہاں سے نکال کر پھینک دیں. حمیرہ نے سامان کی طرف اشارہ کیا. عبد الرحمن بابا نے حیرانگی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر ان کے کچھ بھی مزید پوچھنے سے پہلے حمیرہ مڑی اور تیزی سے کھٹ کھٹ کرتی سیڑھیاں چڑھتی گئی. اپنی مرضی کی کرکٹ کٹ، کھلونے اور چاکلیٹس پھینکے جانے کا سن کر امان کا منہ لٹک گیا تھا. وہ ان چیزوں کو للچائی نظروں سے عبد الرحمن بابا کو سامان اٹھاتے دیکھ رہا تھا. اس روز چھٹی تھی تو وہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر اسی سرسب مقام پر آئی جہاں وہ نیلوفر کے ساتھ اکثر آتی تھی. عائشہ کو اسٹالر پر بٹھایا. آہستہ آہستہ قدموں سے وہ چل رہی تھی. اس کا ذہن میر فاروق کی حالیہ حرکت اور اپنے گھر آمد کی وجہ سے الجھا ہوا تھا. وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ اور قدرے ڈسٹرب سی نظر آ رہی تھی. امان شیرو کے ساتھ بھاگتا ذرا آگے تھا. مانی گھر چلو، مغرب ہونے والی ہے اب. وہ عائشہ کو اسٹرالر موڑتی امان سے بولی، مگر امان کو آگے سڑک کے کنارے پر بیٹھی نورالعین، نیلوفر اور بوا جی نظر آ گئی تھی. مما اینا آئی ہوئی ہے، اس نے جوش بھرے انداز میں کہتے ہوئے حمیرہ کو متوجہ کیا. پھر دور سے ہی نورالعین کو آواز لگائی، اینا اینا. حمیرہ نے چونک کر سامنے دیکھا. وہ امان کو روک سکے اسے اتنا موقع نہیں مل سکا. وہ نیلوفر اور اس کی فیملی سے فاصلہ رکھنا چاہتی تھی. مانی. امان کے پکارنے پر نورالعین نے اسے دور سے مڑ کے دیکھا. وہ بھی جوش و خروش سے چلائی تھی. اب اس طرح آمنے سامنے آنے پر حمیرہ ان لوگوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنی دلی کیفیات کو چھپا کر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بڑھتی گئی. حمیرہ کو دیکھ کے نیلوفر کی آنکھوں میں بیگانگی اور بے رخی بھر گئی تھی. علی بخش ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے مؤدب کھڑا تھا. باوجود یہ دیکھ لینے کے کہ حمیرہ ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس آ رہی تھی، اسے نظر انداز کرتی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی. پچھلے جو واقعات ہوئے تھے ان کی وجہ سے وہ حمیرہ سے بدگمان ہو گئی تھی. انہیں شک تھا کہ حمیرہ اور میر فاروق کا افیئر چل رہا تھا. نیلوفر کی اس غیر اخلاقی حرکت پر بوا جی شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ حمیرہ کو حیرانگی سی ہوئی تھی. بوا جی نورالعین کے ساتھ گاڑی سے باہر ہی کھڑی تھی. نیلوفر کی طرف کا گاڑی کا دروازہ ان کے بیٹھنے کے بعد بھی فی الحال کھلا ہی ہوا تھا. مانی، آشو، شیرو. نورالعین خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے بولی. ہائے اینا. ان لوگوں کے قریب پہنچ کر امان نے نورالعین سے ہاتھ ملایا. کیا حال ہے نیلوفر؟ حمیرہ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیلوفر کے طرف ہاتھ بڑھا کے بولی. اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ. نیلوفر نے جواباً اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا تو دیا، مگر وہ اخلاقاً بھی گاڑی سے باہر نہیں اتری. سب خیریت ہے یار، بچوں کو لے کے ذرا واک کے لیے آئی تھی. حمیرہ مسکرائی. اس بیچاری کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ نیلوفر اس پر کیا شک کر رہی تھی. تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ اینا کے برتھ ڈے کے بعد تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ہاں بس تھوڑی مصروف رہی میں، نیلوفر مختصر بولی. اس سے پہلے حمیرہ مزید کچھ بولتی، نیلوفر نے ذرا بے تاثر اور سپاٹ سے انداز میں بولا. بوا جی اور نورالعین کو مخاطب کر کے وہ بولی، اینا گاڑی میں بیٹھو، دیر ہو رہی ہے. بوا جی آپ بھی آئیں پلیز. حمیرہ اس کے اس انداز پر چپ سی رہ گئی. اسے بوا جی، علی بخش اور بچوں کی موجودگی میں شرمندگی سی محسوس ہوئی. ہم بھی چلتے ہیں اب. نیلوفر نے محض گردن ہلائی. نورالعین بوا جی ان کے کہنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. بوا جی حمیرہ سے قدرے شرمندہ سی ہوئی تھی. نیلوفر نے اخلاقاً بھی اسے گھر ڈراپ کرنے کی آفر نہیں کی. بائے نیلوفر. حمیرہ چونکہ میر فاروق کی حرکتوں کی وجہ سے اپنی ہی الجھنوں میں تھی، اس لیے اسے نیلوفر کی اس بے رخی کی بھرے انداز کی وجہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی. دوسرا وہ خود بھی میر فاروق سے گریز کرنے کے لیے اب اس کی فیملی سے فاصلہ قائم رکھ لینا چاہتی تھی، اس لیے اسے نیلوفر کا خود ہی اس طرح کھینچے جانا کسی حد تک سکون دے گیا تھا. چلو مانی. وہ امان کو ساتھ لے جانے کے لیے آگے بڑھی. حمیرہ. نیلوفر نے اسے آواز دی. اس نے مڑ کر نیلوفر کی طرف دیکھا. تم پیانو بجا لیتی ہو؟ تمہارے گھر پر پیانو رکھا دیکھا تھا تو کبھی پوچھنے کا خیال نہیں آیا. نیلوفر کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں. میری مما بہت اچھا پیانو بجاتی ہیں نیلوفر آنٹی. مما نے مجھے بھی پیانو بجانا سکھایا ہے. آئی شوڈ ہیو نون. نیلوفر زیر لب بولی.
مانی پھر تو بہت بڑی آرٹسٹ ہے تمہاری مما۔ جملہ سادہ مگر لہجے میں طنزیہ سی کاٹ تھی۔ حمیرہ نے نیلوفر کو قدرے حیرانگی اور ناسمجھی سے دیکھا۔ اوکے حمیرہ بائے، نیلوفر سرد سپاٹ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی۔ چلو علی بخش۔ انہوں نے گردن اکڑائے علی بخش کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ ان کی شاندار قیمتی گاڑی وہاں سے زن کر کے ان کے پاس سے گزر گئی۔ چلو مانی۔ عائشہ کا اسٹرالر چلاتے اس نے پیچھے کھڑے امان کو ساتھ چلنے کو کہا۔ نیلوفر آنٹی نے آج ہمیں گھر تک گاڑی میں چھوڑنے کی آفر کیوں نہیں کی مما؟ ساتھ چلتے امان نے بچکانہ سادگی اور معصومیت سے ماں سے سوال کیا۔ حمیرہ نے محض سر ہلایا۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اپنی کار میں ڈراپ کرتی تھی۔ اچھا ہے نا مانی، ہم واک کر کے جائیں گے، واک کرنا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ امان کا دھیان بدلنے کے لیے وہ مسکرا کے بولی۔ میں تو خود تم سے اور تمہاری فیملی سے کم میل جول چاہتی ہوں نیلوفر، یوں کھنچ کر تم نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ سامنے دیکھتی وہ دل ہی دل میں نیلوفر سے مخاطب ہوئی۔ خدا جانے فاروق کیوں مجھ شادی شدہ عورت کے پیچھے یوں پڑ گیا ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم سب سے ہی دور ہو جانا ہے بہتر ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن اور ڈسٹربنس تھی۔ آپ نے میر فاروق کو گاڑی ٹھیک کروانے کے پیسے بھجوا دیے؟ رات کھانے کی میز پر اس نے عبید اللہ سے پوچھا۔ اس نے اپنے برابر میں عائشہ کو اس کی بیبی چیئر پر بٹھا رکھا تھا اور اس کے آگے پلیٹ میں آلو اور چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پلیٹ میں رکھ دیے تھے، جنہیں وہ کھا بھی رہی تھی اور گرا بھی رہی تھی۔ امان اور عبید اللہ رغبت سے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ وہ کچھ ڈسٹرب اور مضطرب سے لگ رہی تھی۔ بھجوا دیے تھے پر انہوں نے نہیں۔ عبید اللہ نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ زبردستی دیتے؟ حمیرہ میر فاروق کا معمولی سا بھی احسان نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے مدمزگی سے بولنے لگی، مگر عبید اللہ نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ پوری بات تو سن لو یار۔ انہوں نے گاڑی میں اور بھی بہت سارے کام کروا دیے تھے۔ گاڑی کے سائیڈ مرر خراب ہو رہے تھے، وہ تبدیل کروا دیے، جو 2-3 جگہ ڈینٹ پڑ گئے تھے وہ بھی ٹھیک کروا دیے۔ اچھا خاصا خرچہ کر دیا انہوں نے ہماری گاڑی پر، اوپر سے پیسے بھی نہیں بتا رہے تھے فون پر۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ زبردستی دیتے، ان کے گھر بھجوا دیتے، ہمیں اس طرح ان کا احسان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حمیرہ پھر پوری بات سنے بغیر ذرا جذباتی سے انداز میں بولی۔ او اللہ کی بندی، اتنا ایموشنل نہیں ہوتے۔ جب انہوں نے فون پر پیسے نہیں بتائے تو پھر میں ان کے گھر پر اپنے آفس کے ایک بندے کے ذریعے اندازے سے رقم بھجوا دی تھی۔ پھر حمیرہ نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میر فاروق صاحب وہ رقم واپس لے کر میرے آفس آ گئے یار۔ میں نور پور کے پاس کچھ جنگلوں کے سروے کے لیے نکلا ہوا تھا، واپس آیا تو انہیں اپنے دفتر میں میرا انتظار کرتے دیکھا۔ امان ان دونوں کی گفتگو کے دوران سنجیدگی اور خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ عبید اللہ پانی کا گھونٹ بھرنے کے بعد مزید بولے۔ وہ ناراض ہونے لگے کہ میں ان کے خلوص کو روپے پیسوں سے ناپ تول رہا ہوں۔ اتنا برا مانا انہوں نے کہ مجھے پیسے واپس لینے پڑے، لیکن یہ تو خواہ کا ان کا احسان ہو گیا نا ہم پر۔ حمیرہ کے چہرے پر واضح ناگواری اتری۔ وہ خفگی بھرے انداز میں بولی، احسان اتارنے کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں یار۔ ہم اسلام آباد چلیں گے نا تو نیلوفر بھابھی اور اینا کے لیے کوئی قیمتی تحفے لے کے چلے جائیں گے۔ عبید اللہ بردباری سے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ بھائی سچی بات ہے، فاروق صاحب کے اتنے خلوص اور اپنائیت کے بعد پیسے دینے پر اصرار کرنا مجھے بدتمیزی لگ رہا تھا۔ ایک بندہ مخلص ہو کے میرے ساتھ دوستانہ رویہ رکھ رہا ہے اور میں بلا وجہ اینٹتا چلا جاؤں۔ وہ کھانا کھا چکے تھے جبکہ حمیرہ کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک دیا تھا۔ اور ویسے یہ میر فاروق بندہ اچھا ہے یار، ہم اس بیچارے کو اس دن خواہ مخواہ مغرور اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے تھے۔ حمیرہ بے بسی اور الجھن سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کو یہ بتا نہیں سکتی تھی کہ میر فاروق کو ان کی اچھائیوں اور احسانات کے پیچھے کتنی گھٹیا اور غلیظ ذہنیت چھپی ہوئی تھی۔ وہ بار بار خود کو بول پڑنے سے روک رہی تھی۔ آج جب وہ میرے ساتھ آفس آئے، ہم نے خوب لمبی گپ شپ لگائی۔ سچ کہوں تو وہ بندہ بڑا اچھا ہے، دریا دل، مثبت اور دوسروں کی بھلائی سوچنے والا۔ مجھ سے میری کوالیفیکیشن وغیرہ پوچھنے کے بعد اس نے مجھے اپنی کمپنی میں اچھی جاب تک آفر کر دی۔ بولا میرے پاس اسلام آباد آؤ، آفس میں مجھے ایک بھروسے کے بندے کی ضرورت ہے۔ عبید تم میرا آفس جوائن کر لو۔ حمیرہ بری طرح بے چین ہوئی تھی۔ عبید اللہ نے پانی کا گلاس خالی کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی فون کی گھنٹی بجی۔ میں دیکھتا ہوں، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ عبید اللہ چونکہ کھانا کھا چکے تھے اس لیے وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولے۔ حمیرہ کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ اس نے ڈسٹرب ہو کے پلیٹ اپنے سامنے سے ہٹا دی۔ حمیرہ گرین ٹی دے دینا یار۔ کچن سے جاتے ہوئے عبید اللہ بولے۔ کیا ہوا مما؟ امان نے کھانا کھاتے ہوئے حیرانگی سے حمیرہ کو دیکھا۔ اسے ماں کے چہرے پر غصہ اور پریشانی بکھری نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم کھانا کھاؤ۔ حمیرہ مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولی، پھر اسی الجھن اور فکر کے ساتھ گرین ٹی بنانے کے لیے میز پر سے اٹھ گئی۔ وہ گرین ٹی کا مگ لیے لاؤنج میں آئی تو عبید اللہ ابھی تک فون پر بات کر رہے تھے۔ امان عائشہ کو گود میں اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اوکے یار فاروق، میں ذرا حمیرہ سے ڈسکس کر لوں پھر تمہیں بتاتا ہوں۔
شوہر کا یہ بدتکلفی بھرا اور گرم جوشی والا انداز سن کر وہ ساکت سی رہ گئی۔ یار مجھے تھوڑا سوچنے کا ٹائم تو دو۔ اوکے اوکے، خدا حافظ۔ ہنستے ہوئے عبید اللہ نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ فاروق کی کال تھی۔ اس کی جانب دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا، میر فاروق سے آپ کی کب سے اتنی دوستی ہو گئی یار اور تم کہنے والی؟ اس نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی ناگواری بھری تھی۔ وہ عبید اللہ کو میر فاروق کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی تھی۔ مگ عبید اللہ کو پکڑاتے ہوئے وہ خود اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کے سوال پر عبید اللہ ہنس پڑے۔ 4-5 گھنٹے دنیا بھر کے ہر موضوع پر گپ شپ لگائی، ساتھ کھانا کھایا تو دوستی تو ہو ہی جائے گی نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ پوچھ رہا تھا کہ میں اس کی جاب کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ آپ نے منع کر دیا نا؟ اس نے فوراً ہی پوچھا۔ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ لیکن کیوں عبید؟ وہ جذباتی سی ہو کے بولی۔ وہ خود کو سخت بے بس اور الجھن میں پا رہی تھی۔ آپ اپنی مرضی اپنی پسند کی جاب کر رہے ہیں عبید۔ آپ اپنی جاب سے مطمئن ہیں، جو جاب آپ کا شوق ہے۔ ہاں لیکن مجھے تمہارا اور بچوں کا بھی تو سوچنا ہے نا حمیرہ۔ بچوں کی ایجوکیشن، ان کا فیوچر میرے شوق سے بڑھ کر ہے۔ حمیرہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جو پوسٹ، پوزیشن اور جو سیلری فاروق مجھے آفر کر رہا ہے وہ میں اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں کما سکتا۔ اسلام آباد میں جاب کے ساتھ ہاؤس رینٹ، گاڑی، دوسرے الاؤنسز، بچوں کی ایجوکیشن، میں اتنی پرکشش آفر کو یوں ہی ریجیکٹ نہیں کر سکتا حمیرہ۔ امان وہاں عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول کالج میں پڑھا سکیں گے، ان کا مستقبل سنور جائے گا حمیرہ، مگر میں اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ آپ میر فاروق کی کمپنی میں جاب نہیں کریں گے عبید۔ عبید اللہ کی اتنی لمبی بات کے جواب میں وہ 2 ٹوک اور قطعی انداز میں بولی، مگر منع کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو حمیرہ۔ عبید اللہ اس کے انکار پر الجھے تھے۔ بس مجھے یہ بندہ زیادہ پسند نہیں ہے۔ وہ کیوں خواہ ہم پر اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، اور ویسے بھی ہمارے بچوں کا فیوچر اللہ نے چاہا تو یہاں پہ بھی بن جائے گا۔ اس کے چہرے پر انکار رقم تھا۔ وہ کھل کے نہیں بول پائی، مگر دبے لفظوں میں شوہر کو سمجھانا چاہتی تھی کہ کوئی بھی بے وجہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا۔ اس کے انکار پر عبید اللہ چپ سا ہو گیا۔ سوچ لو یار، تم کہو تو میں منع کر دوں گا، مگر اتنا بتا دوں، اس طرح کے چانس لائف میں کبھی کبھار ہی ملتے ہیں، اور یہ میر فاروق بڑا مثبت بندہ ہے یار، ہمارے بھلے کی بات سوچ رہا ہے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح اس موضوع پر ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ عائشہ وہیں کھیلتے کھیلتے صوفے پر سو چکی تھی۔ عبید اللہ نے اسے گود میں اٹھایا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھے، جبکہ وہ صوفے پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ امان شیرو کو گود میں اٹھائے لاؤنج میں آیا۔ شیرو کو گھر سے باہر رات میں جہاں رکھا جاتا تھا وہاں لے جا رہا تھا، مگر جاتے جاتے اس نے نوٹس کیا کہ اس کی ماں بہت ڈسٹرب سی بیٹھی تھی۔ آپ خود اچھے ہیں نا عبید، اس لیے آپ کو ساری دنیا اچھی لگتی ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میر فاروق اچھا آدمی نہیں ہے، دولت اور طاقت کے نشے میں مست۔ وہ ایک بد فطرت، بد نیت آدمی ہے، جو سمجھتا ہے وہ جس کو چاہے گا اپنے پیسے سے خرید لے گا۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھی۔ آپ کو کیسے بتاؤں، اس کی اس آفر کے پیچھے کوئی بھلائی نہیں بلکہ اس کی گھٹیا سوچ چھپی ہے۔ اس نے اضطرابی انداز میں انگلیوں کو بالوں میں پھیرا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔